سلطان سلیمان اعظم کے بعد عنان حکومت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں آئی جو کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ سلطان سلیمان نے سلطنت عثمانیہ کو ہر حیثیت سے پائے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ جس سلطنت کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں عثمان خان نے رکھی تھی، اس کا تکمیلی پتھر 16ویں صدی میں سلیمان کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ 300 برس کی مدت میں یہ سلطنت جو ابتدا میں اناطولیہ کی چند جاگیروں پر مشتمل تھی، مکہ معظمہ سے بودا تک اور بغداد سے الجزائر تک پھیل چکی تھی۔ لیکن سلیمان کی وفات کے بعد زوال شروع ہو گیا اور یہ عظیم الشان سلطنت اپنی قوت میں روز بروز گھٹتی ہی چلی گئی۔ اس زوال کے اسباب خارجی اور داخلی دونوں تھے۔ 15ویں صدی سے یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں نمایاں ترقی ظاہر ہونے لگی تھی۔ روس کی سلطنت جو پہلے اپنے دور وحشت کی منزلیں طے کر رہی تھی، 16ویں صدی سے مذہب اور طاقتور سلطنتوں میں اس کا شمار کیا جانے لگا۔ سلطنت عثمانیہ کی ہمسایہ سلطنت ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا تصادم ناگزیر تھا، اور 16ویں صدی کے بعد یورپ کی جن حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیے، ان میں روس سب سے آگے تھا۔ لیکن مسیحی سلطنتوں کا کوئی اتحاد سلطنت عثمانیہ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکا۔ انحطاط کی بنیاد سلیمان ہی کے عہد میں پڑ چکی تھی، لیکن اس کی غیر معمولی اور عظیم الشان شخصیت نے ان خرابیوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، جو اس کے جانشینوں کے عہد میں سرعت کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ سلطان سلیمان کے بعد جتنے بھی سلطان تخت نشین ہوئے، ان میں سے سوائے چند ایک کے کوئی بھی اتنی وسیع و عریض سلطنت کو، جو کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس میں تقریباً 2 درجن مختلف نسلیں اور قومیں آباد تھیں، فرمانروائی کا اہل نہ تھا۔ نااہلوں کی اس طویل فہرست میں سب سے پہلا نام سلیم ثانی کا نظر آتا ہے، جس نے اپنے مختصر دور حکومت کو بادہ پرستی اور عیش پرستی کی نظر کر دیا اور امور سلطنت سے منہ موڑ کر اپنا تمام وقت عیش و عشرت میں ضائع کرنے لگا۔ یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جو میدان جنگ میں جانے سے گریز کرتا تھا اور جس میں انتظام سلطنت کی مطلق اہلیت نہ تھی۔ سگِ زوار میں اپنے والد سلطان سلیمان کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم اپنے والد کی جگہ تخت نشین ہوا۔ اپنے والد سلیمان کی وفات کے بعد سلیم نے انہیں سلیمانیہ مسجد میں دفن کیا اور اس کے بعد وہ ادرنہ چلا گیا، جہاں آسٹریا اور صفی سفیروں نے سلطان سلیم کو تخت نشینی پر مبارکباد دیتے ہوئے ان سے نئے معاہدوں کی تجدید کی۔ اسی دوران 1567 عیسوی کے آخر میں ان کے حکم پر معمار سنان نے عظیم سلیمیہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ سلطان سلیم ثانی کا دور حکومت جیسے ہی شروع ہوا، سلطنت عثمانیہ کو ایک سنگین اندرونی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ چیلنج کسی بیرونی طاقت کی طرف سے نہیں، بلکہ سلطنت کے اندر موجود اہم صوبے یمن سے اٹھا۔ یمن کا خطہ اپنی جغرافیائی اہمیت، دینی اثرات اور قبائلی مزاحمت کے باعث ہمیشہ عثمانیوں کے لیے ایک حساس مقام رہا ہے۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے یمن کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے اسے 2 انتظامی حصوں میں تقسیم کیا، لیکن یہی تقسیم آگے چل کر ایک بڑی کمزوری بن گئی، کیونکہ 1566 عیسوی میں جیسے ہی سلطان سلیم نے تخت سنبھالا، زیدی شیعہ امام المطہر بن شریف الدین نے عثمانی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے یمن کے مقامی قبائل کو ساتھ ملا کر ایک مضبوط مزاحمتی تحریک کی بنیاد رکھی۔ زیدی امام نے عثمانی حکام کی کمزوریوں اور یمن میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے عثمانی علاقوں پر قبضہ کرتا گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں عثمانی اقتدار صرف بحیر احمر کے ساحلی علاقوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس خطرناک بغاوت کا فوری نوٹس لیا۔ مصر کے بیلربے سنان پاشا کو اس مہم کا سپاہ سالار مقرر کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کرتوغلو خضر خیر الدین رئیس کو بحری بیڑے کا انچارج بنایا گیا تاکہ بحری راستوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ عثمانی پاشا کو بری فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا، جس سے براہ راست الحدیدہ کی بندرگاہ سے حملہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ عثمانی پاشا نے الحدیدہ پر کامیاب حملہ کر کے ساحلی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس دوران سنان پاشا بھی یمن کی جانب روانہ ہوا، تاہم دونوں اعلیٰ افسران کے درمیان اختیارات اور عزت نفس کا ٹکراؤ شدت اختیار کر گیا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان پاشا کو معزول کر دیا گیا اور تمام کمان سنان پاشا کو سونپ دی گئی۔ سنان پاشا نے اپنی عسکری حکمت عملی کے تحت کئی مہینوں پر مشتمل سخت لڑائیوں میں زیدی باغیوں کو پے در پے شکست دی اور آخرکار یمن میں عثمانی اقتدار کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ یہ مخص جنگی فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد عثمانی حکومت نے بہت ہی نرمی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ امام المطہر کو سزا دینے کے بجائے سیاسی طور پر معاف کر دیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد یمن کے زیدی شیعہ اور سنی آبادی کے درمیان مزید خانہ جنگی کو روکنا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے پیش نظر دو اہم تجویزیں سلطان کے سامنے پیش کی گئیں۔ وہ دو اہم تجویزیں کیا تھیں؟ دراصل محمد سوکلولی خاکنائے سوئز میں ایک نہر کھود کر بحیر احمر اور بحیر ہند کو ملانا چاہتے تھے تاکہ ترک بیڑا ان دونوں سمندروں میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ دوسری تجویز دریائے ڈان اور دریائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے سے ملا دینے کی تھی۔ یہ دونوں دریا روس سے نکل کر دور تک متوازی خطوط میں بہتے آتے ہیں اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک بحر ازف میں جا کر شامل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا بحر کاسپین میں۔ ان دریاؤں کو ایک نہر کے ذریعے سے اس مقام پر ملا دینے سے جہاں درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے، ترک جہازوں کے لیے دریائے ڈان اور دریائے والگا سے گزر کر بحر کاسپین میں پہنچ جانا اور وہاں سے صوبہ تبریز پر حملہ آور ہونا، جو سلطنت ایران کا مقبوضہ تھا، بہت آسان ہو جاتا۔ علاوہ ازیں اس تجویز کی کامیابی سے تجارتی فائدے بھی بہت کچھ حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اس مقصد کا پورا ہونا اسی وقت ممکن تھا جب آسترا خان پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ شہر مملکت روس کے قبضے میں تھا، جس کی وسعت اور قوت چند سالوں سے برابر ترقی کرتی جا رہی تھی۔ 976 ہجری بامطابق 1568 عیسوی میں سوکلولی پاشا نے 25,000 ینیچری سپاہیوں کو ازف روانہ کیا۔ وہاں کریمیا کے 30,000 تتاری بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ متحدہ فوج آسترا خان پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، جو دریائے والگا کے دہانے پر واقع تھا۔ یہاں پہلی بار روسیوں اور ترکوں کا مقابلہ ہوا۔ ترک فوج آسترا خان پر قبضہ نہ کر سکی اور تاتاریوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ عثمانی فوجیں مجبوراً ازف کی طرف روانہ ہوئیں، لیکن قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ان کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک طوفان سے ضائع ہو گیا اور صرف 7,000 سپاہی بخیریت واپس پہنچ سکے۔ اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈان اور والگا کو ملا دینے کی تجویز منسوخ کر دی گئی۔ روس میں بھی اتنی قوت نہ تھی کہ وہ خود سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہوتا۔ زار ایوان نے 978 ہجری بامطابق 1570 عیسوی میں اپنا ایک سفیر سلطنت عثمانیہ میں بھیجا اور آسترا خان کے حملے کی شکایت کی۔ نیز دونوں سلطنتوں کے درمیان امن و اتحاد قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی۔ چنانچہ ایک صلح نامہ لکھا گیا اور تقریباً ایک صدی تک روس اور سلطنت عثمانیہ میں پھر کوئی جنگ نہ ہوئی۔ یمن کے دوبارہ فتح ہو جانے کے بعد سوکلولی پاشا نے تیونس کو اسپینیوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے 977 ہجری بامطابق 1569 عیسوی میں اولوج پاشا کو الجزائر کا حاکم بنا کر اس کی سرکردگی میں ترک بیڑا روانہ کیا۔ اولوج پاشا نے اسپینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن اسپینی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور 982 ہجری بامطابق 1574 عیسوی تک اس پر قابض رہی۔ 978 ہجری بامطابق 1570 عیسوی میں سلطان سلیم نے قبرص پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کے قبضے میں تھا، جو سلطنت عثمانیہ کی حلیف تھی۔ 1570 عیسوی میں سلطان سلیم نے قبرص پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کے قبضے میں تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی اتحادی اور حلیف تھی۔ سوکلولی نے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن قرہ مصطفیٰ پاشا کے اصرار اور خود سلطان سلیم کی خواہش نے اس کی مخالفت کو بے اثر رکھا اور ایک حلیف کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے مفتی اعظم نے یہ جواز پیش کیا کہ قبرص اس سے قبل ایک اسلامی حکومت یعنی کہ مصر کے زیر نگین رہ چکا تھا۔ یہ جزیرہ عثمانی بحری راستوں کے بیچ واقع تھا اور اس کی موجودگی سے اناطولیہ کی سلامتی خطرے میں پڑتی تھی۔
چنانچہ 1570 عیسوی میں مصطفیٰ پاشا نے 1,00,000 فوج اور 400 جنگی جہازوں کے ساتھ قبرص پر چڑھائی کر دی۔ 7 ہفتے کے محاصرے کے بعد اس کا پایہ تخت نائکوسیہ بھی فتح ہو گیا۔ اس جزیرے کا سب سے مضبوط قلعہ فاماگوستا تھا۔ یہاں بھی ایک طویل مدت کے بعد اگست 1571 عیسوی میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کی سپردگی کے وقت مصطفیٰ پاشا نے قبرص کے سپہ سالار براگاڈنیوں کے سامنے نہایت نرم شرائط پیش کی۔ اس نے عیسائی فوج اور وہاں کے عیسائی باشندوں کی جان و مال اور مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور وعدہ کیا کہ یہ فوج ترکی کے بحری جہازوں پر جزیرے کریٹ پہنچا دی جائے گی۔ لیکن عین اس وقت کے یہ جہاز تیاری کر رہے تھے کہ مصطفیٰ پاشا اور براگاڈنیوں میں بعض گزشتہ واقعات کو لے کر تکرار ہو گئی، اور یہ بات یہاں تک بڑھی کہ مصطفیٰ پاشا نے غصے میں آ کر تمام عیسائی فوج کے قتل کا حکم دے دیا، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد براگاڈنیوں کی زندہ کھال نکلوا ڈالی۔ فارماگوستا پر قبضہ ہو جانے کے بعد ترکوں نے پورے جزیرے کو فتح کر لیا، لیکن اس فتح میں ان کے تقریباً 50,000 آدمی مارے گئے۔ 300 برس تک قبرص سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا، یہاں تک کہ 1878 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے اسے تاج برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ قبرص کے حملے سے یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں نہایت تشویش پیدا ہوئی، اور یورپ نے ترکوں کی بحری طاقت کا سدباب کرنے کے لیے بحر روم کی عیسائی حکومتوں کا اتحاد قائم کیا، جس کے خاص ارکان اسپین، وینس اور مبارزین مالٹا تھے، اور اس اتحادی بحری بیڑے کا سالار اعظم ڈان جان کو مقرر کیا گیا، جو کہ شہنشاہ چارلس پنجم کا ناجائز لڑکا اور باوجود اپنی نوعمری کے نہایت ممتاز کمانڈر تھا۔ اتحادی بیڑا ستمبر 1571 عیسوی کو میسنا میں جمع ہوا، لیکن قبرص اس وقت تک فتح ہو چکا تھا۔ ترک بیڑا، جو کہ اپنے جہازوں کی کثرت تعداد میں عیسائی بیڑے سے کہیں زیادہ تھا، خلیج لیپانٹو میں لنگر انداز ہوا۔ امیر البحر علی پاشا ایک نو عمر سردار تھا، اس کو بحری جنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ علوج پاشا، جس کی عمر کے 43 سال بحری جنگوں میں صرف ہو چکے تھے، اس بیڑے کا نائب امیر تھا۔ اس نے اتحادیوں پر فوراً حملہ کرنے سے اس بنا پر اختلاف کیا کہ ہمیں جیسی تیاری کرنی چاہیے ویسی تیاری نہیں کر پائے، لیکن علی پاشا نے حملہ کرنے پر اصرار کیا، جس پر علوج پاشا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ 7 اکتوبر 1571 عیسوی کو خلیج لیپانٹو کے دہانے کے قریب دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ صرف چند گھنٹوں تک قائم رہی، مگر فریقین کو شدید نقصان برداشت کرنے پڑے۔ دونوں بیڑے ایک دوسرے سے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ تلوار کی لڑائی ہونے لگی، جس میں امیر البحر علی پاشا مارا گیا۔ عیسائیوں نے اس کا سر کاٹ کر جہاز کے مسول پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر ترکوں کے قدم اکھڑ گئے اور علوج پاشا کی کوشش کے باوجود انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ علوج پاشا بمشکل 40 جہازوں کو لے کر سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل سکا۔ باقی پورا ترک بیڑا، جس کے جہازوں کی تعداد 266 تھی، عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس جنگ میں 30,000 ترک مارے گئے اور 15,000 عیسائی غلام آزاد ہوئے۔ خیال تھا کہ اتحادی اپنی عظیم الشان کامیابی سے فائدہ اٹھا کر آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن اس فتح سے وہ کچھ ایسا مطمئن ہوئے کہ فوراً اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر خوشیاں منانے لگے۔ اس شکست کے باوجود سوکلولی پاشا نے عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہارا بازو یعنی کہ قبرص کاٹا، تم نے ہماری داڑھی یعنی کہ ہمیں لیپانٹو کی جنگ میں شکست دے کر ہماری داڑھی مونڈی۔ داڑھی پھر اگاتی ہے مگر بازو واپس نہیں آتا۔ اس شکست کے بعد عیسائیوں کے برخلاف ترکوں نے فوراً اس نقصان کی تلافی شروع کر دی۔ سلطان سلیم نے بھی، جو عموماً عیش و عشرت میں سرشار رہتا تھا، اپنی جیب خاص سے کثیر رقم عطا کی اور اپنے محل کے باغ کا ایک حصہ نئے جہازوں کی تعمیر کے لیے اس نے فروخت کر دیا۔ چنانچہ 168 جہازوں کی فوری تیاری شروع کر دی گئی اور چند مہینوں میں حیرت انگیز سرد کے ساتھ یہ نیا بیڑا تیار ہو گیا۔ 980 ہجری بمطابق 1572 عیسوی میں اتحادی بیڑا پھر بحیرے روم کے مشرقی حصے میں جمع ہوا
اولوج پاشا اپنے نئے بیڑے کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن چونکہ اس کے جہاز رانوں کو ہنوز کافی تجربہ نہ تھا، اس لیے اس نے خود حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اتحادیوں کی پیش قدمی کا انتظار کرتا رہا۔ اتحادی ترکوں کی اس خلاف توقع تیاری سے بظاہر اس قدر مروب ہوئے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی حملہ نہ ہوا اور اولوج پاشا اپنے پورے بیڑے کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر 981 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں وینس نے سلطنت عثمانیہ سے صلح کی گفتگو شروع کی اور حسب ذیل معاہدہ لکھا گیا۔ وینس نے نہ صرف قبرص کی فتح اور اس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کر لیا، بلکہ اس کے حاصل کرنے میں جو اخراجات سلطنت عثمانیہ کو برداشت کرنے پڑے تھے اور جن کا تخمینہ تقریباً 3 لاکھ دکات تھا، ان کی ادائیگی کی بھی منظوری کی۔ جزیرے زانتا کے لیے جمہوریہ وینس اب تک 500 دکات خراج ادا کرتا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے خراج کی مقدار بڑھا کر 1500 دکات مقرر کر دی گئی۔ البتہ قبرص کا خراج جو 8000 دکات سالانہ آیا کرتا تھا، وہ اب موقوف کر دیا گیا۔ ڈلماشیا اور البانیہ میں فریقین کے جو مقبوضات جنگ لیپانٹو سے قبل تھے وہی برقرار رکھے گئے۔ وینس اور سلطنت عثمانیہ کی صلح کے بعد ڈان جان ایک اسپینی بیڑے کے ساتھ تیونس پر حملہ آور ہوا اور چونکہ قلعے پر اسپین کا قبضہ جاری تھا، اس لیے آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے تیونس میں ایک جدید قلعہ تعمیر کرایا اور اپنے سپاہیوں کا ایک طاقتور دستہ وہاں چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ اس واقعے کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو صدر اعظم سوکرولی نے اولوج پاشا کو ایک زبردست بیڑے کے ساتھ روانہ کیا۔ اولوج پاشا نے 40,000 فوج اور جنگی جہازوں کے ساتھ وہ دارالحکومت سے روانہ ہوئے۔ اولوج پاشا نے 33 دن کی مسلسل گولہ باری کے بعد بالآخر لاگولیتی پر قبضہ کر لیا۔ یوں 346 سالہ حفظی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور تیونس عثمانی سلطنت کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ تیونس کی فتح کے صرف 15 دن بعد 15 دسمبر 1574 عیسوی کو سلطان سلیم ثانی حمام میں پھسل کر گرے۔ انہیں دماغی شریان پھٹنے کا حملہ ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان کی حکومت 8 سال 3 ماہ اور 8 دن پر مشتمل تھی۔ اگرچہ وہ کبھی کسی مہم پر خود شریک نہ ہوئے، مگر ان کے دور میں سلطنت نے فتوحات کا تسلسل جاری رکھا، جن میں قبرص اور تیونس کی فتوحات نمایاں ہیں۔